बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल पार्लियामेंट हाउस पर हमले का वाक़या तो रात को हुआ, लेकिन कल दोपहर को ही ये इत्तला मिल गई थी सहाफ़ियों को कि इमरान खान ने खाना जंगी का मनसूबा बना लिया है। और ये खाना जंगी का मनसूबा बनाने की नौबत क्यों आई, इसकी तफसील बड़ी मज़ेदार है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। और फिर ख़ास तौर पर मुझे आज शुक्रिया अदा करना है अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों का, मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजल रहमान का और बिलावल भुट्टो का, कि इन्होंने इमरान खान को गाली गलोच दिए बगैर, कोई गाली गलोच किए बगैर बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। और ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि इमरान खान को तारे नज़र आ गए होंगे। और अगर अवामी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए तो ख़ास तौर पर बिलावल ने जो कुछ किया है वो एक ज़बरदस्त लित्तर परेड से कम उसे कोई खिताब नहीं दिया जा सकता। और कमाल ये किया है कि कोई गाली नहीं दी, कोई उस तरह की बकवास नहीं की जिस तरह ये करते हैं पीटीआई वाले। और पार्लिमानी अल्फाज में उन्होंने इमरान खान के साथ वो कर दिया है कि ये मेरे ख्याल में 2-3 रात तो इसको नींद नहीं आएगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट हाउस में जो इसने हमला किया है और जिसकी तफसीलात आपने सारी देख ली है कि किस तरह बगैर इजाज़त ये पार्लिमानी लाजिस के कमरों में घुसे हैं और तोड़ फोड़ की है और MNAs को, सेनेटरों को मारा है और गिरफ्तार किया है। ये इसका नतीजा सिवाय इसके कुछ नहीं होगा कि इमरान खान ने अपनी शामत को बद से बदतर करने का फैसला कर लिया। शामत से तो वो बच नहीं सकता, लेकिन इस तरह की हरकत करके इसने अपनी शामत को आवाज़ दे दिया। और इसे अंदाज़ा नहीं है कि अगर मौलाना फजल रहमान ने इस मरतबा कॉल दे दी तो पहले से ज़्यादा लोग आएंगे और इस मरतबा खुदा ना करे ऐसी नौबत आए। लेकिन इनके पास इतनी ताकत है और हालात ऐसे हैं कि ये वो जो इमरान खान कहा करता था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से घसीट कर निकालने को मेरा दिल करता है, तो ये इस तरह की बात भी हो सकती है और ऐसे सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पैदा कर रहा है। और इसकी तफसीलात ये हैं कि इसने कानूनी मुशीरों से जो राय तलब की और ये जो फैसला पहले था कि स्पीकर को कहा जाएगा कि वो गिनती ना करे, यानी जो अरकान कौमी असम्बली मुनहरफ हुए हैं PTI के, वो उनको ईवान में ही ना आने दे और अगर ईवान में आ जाए तो उन्हें वोट का हक ना दे और उनका वोट मुस्तरद कर दे। तो उसे बताया गया इमरान खान को कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी को वोट देने से रोकना, चाहे वो स्पीकर ही क्यों ना हो, उसे 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। और मेरा ख्याल है असद कैसर के लिए इतनी इत्तला काफ़ी है, क्योंकि अंदाज़ा तो उसे भी है कि जो मर्ज़ी कर ले हुकूमत तो बचेगी नहीं। और अगर उसने ये अरकान असम्बली को वोट देने से रोका तो उसे 5 साल की सज़ा हो सकती है। और फिर इसने गवर्नर राज लाने का सोचा, लगाने का सिंध में, कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। उसका पस मंज़र ये है कि इससे इत्तला मिली है और ये इत्तला सही है कि 10 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली PTI से जिनका ताल्लुक़ है वो इस वक्त सिंध में है और ज़ाहिर है उनको सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मैं ये कहना नहीं चाहता कि इसमें ये जरदारी साहब खुद निगरानी कर रहे हैं उनकी या नहीं, लेकिन बहरहाल ये मामला जो है इस तरह का है। और गवर्नर राज लगाने का मशवरा इसी बुनियाद पर दिया गया कि वहाँ अपनी हुकूमत कायम करो और इन अरकान को जहाँ छुपा कर रखा गया है वहाँ से बरामद करो। लेकिन उससे ये भी बताया गया कि गवर्नर राज तुम नहीं लगा सकते। और ऊपर से सितम ये हुआ इसके साथ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि हुकूमत कोई आर्डिनेंस या ऐसा इकदाम नहीं कर सकती कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर, आइनी तकाजे पूरे किए बगैर, जिस तरह की ये माजी में करती रही है। और सिंध में जो गवर्नर राज होता है वो भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि एमरजेंसी की सूरत हाल हो तो गवर्नर राज लग सकता है, वरना वो गैर आइनी करार पाएगा। और ये पेशगी इंतबा गोया कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने हिसाब से किसी और दरख्वास्त पर दिया, उसका मौजूदा हालात से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन जब फैसला जब आ गया है तो इमरान खान को पता चल गया कि गवर्नर राज का ऑप्शन भी उसके पास नहीं रहा है। जब ये उसे मायूसी हुई और ये भी पता चल गया कि स्पीकर कोई बदमाशी नहीं कर सकेगा, स्पीकर की बदमाशी रोकने का बंदोबस्त कर लिया गया है और सारी चीज़ें जो है इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हो रही हैं और अरकान असम्बली को ना तो रोका जा सकता है, ना उनका वोट मुस्तरद किया जा सकता है, ना उन्हें वोट डालने से रोका जा सकता है। यानी कोई भी इकदाम जिस तरह के ये करना चाहता था गुंडागर्दी के और बाकायदा बदमाशी के, क्योंकि ये खुद को, उसकी वजह भी है, ये खुद को बादशाह समझ रहा है। और इसको जो शुरू में डील हुई थी उसके तहत ये तय हुआ था कि ये 10 साल हुकूमत करेगा। और ये बात खुफिया नहीं है, PTI का हर आदमी हुकूमत के पहले साल ही ये बताना शुरू हो गया था
کہ ہمیں 10 سال کے لیے لایا گیا ہے، اور اس نے اس پر یقین بھی کر لیا۔ اور یہ جو 7-8 مہینے پہلے تقرری اور تبادلہ کا جو جھگڑا اس نے کھڑا کیا، اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ یہ موصوف فرض کیے بیٹھے تھے کہ جب میں اپنی مرضی کا چیف لے آؤں گا تو اگلا الیکشن بھی میرا ہے اور وہ الیکشن مجھے جتوایا جائے گا اور میں 10 سال کے لیے حکومت کروں گا۔ اب 10 سال تو دور کی بات، یہ اس کا جو 1.5 سال باقی ہے یہ بھی اسی چھن رہا ہے، تو اس نے فرتے غیظ و غضب کہہ لیں یا مایوسی، ایک قسم کی ناقابل برداشت، یہ خود کو بادشاہ سمجھتا آ رہا ہے بچپن سے ہی، تو یہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نکال دیں کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، تو یہ جناب اس کے لیے ایک ناممکن سا معاملہ ہے، تو اس لیے یہ پاگل ہو گیا اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس پر، لاجز پر اس طرح کے حملے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، یہ بھی اس کی پاگل پن کی دلیل ہے۔ اور اس کیس میں نہ صرف یہ کہ خود پھنسے گا بلکہ اس میں شیخ رشید بھی پھنسے گا، اور شیخ رشید کی شامت بھی جو بڑے عرصے سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی، ڈیو چلی آ رہی تھی، اب انشاءاللہ شیخ رشید کی بھی وہ ایسی شامت آئے گی کہ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں کوئی شیخ رشید پیدا نہیں ہوگا۔ تیسرا ان کا غم و غصہ جو ہے وہ اسی 10 سالہ معاہدے سے اس کا تعلق ہے، جس کا واضح اشارہ فواد چودھری نے جو وزیر اطلاعات ہے دیا، یہ کہہ کر کہ فوج حکومت کی مدد کرنے کی پابند ہے آئینی طور پر، اور اگر وہ مدد نہیں کرتی تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گی۔ یہ آئینی سسٹم ہے، آئینی جو ڈھانچہ ہے، جو آئینی فارمولہ ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ سیدھی سیدھی فوج کو ایک قسم کی اس نے انتباہی وارننگ جاری کی گویا یہ فواد چودھری نے، اور ظاہر ہے یہ بڑی غلط حرکت تھی اور اس کا نوٹس لیا گیا ہوگا۔ میں خبر کی بات نہیں کر رہا، اندازے کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے فوج کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فوج حکومت کی ماتحت ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کی ماتحت نہیں، اور پی ٹی آئی کو عادت یہ پڑ گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اگر آپ ان کے پچھلے 3.5 سال کے جو بیانات ہیں، ان کے ٹویٹ ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے جو وہ پیغامات ہیں وہ جو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور جس طرح کی ٹاک شوز میں یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ وزیر کھلم کھلا کہتے رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے، فوج اور پی ٹی آئی ایک ہے، اور انہوں نے جو بورڈ لگوائے تھے الیکشن کمپین کے دوران اور بعد میں ضمنی انتخابات کے دوران بھی، ان کے اگر آپ کو اخبارات کی تصویریں یاد ہوں تو ان بورڈوں پر انہوں نے ایک طرف عمران خان کا فوٹو لگایا ہوتا تھا اور دوسری طرف جنرل قمر باجوہ کا اور جنرل فیض کا، اور پھر اس میں نعرہ لکھا ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ تاثر دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اور یہ سمجھتے بھی یہی رہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کی ماتحت نہیں ہے بلکہ وہ پی ٹی آئی کا ایک ادارہ ہے۔ فوج نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کبھی کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی سوچ رکھ نہیں سکتی تھی۔ اس طرح تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قومی تہوار ہے، 14 اگست، 6 ستمبر ہو، اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں، تو ان میں تمام سیاسی قیادت اور فوج کی تصویریں اگر کوئی لگا کر اپنے گھر کے سامنے یا چوک میں لگا دے یا کوئی پرچم لہرا دے تو اس کو قابل اعتراض نہیں مانا جاتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے، اور حکومت ہو یا فوج ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے، ملک کا دفاع کریں گے، اس کا میسج اور ہوتا ہے۔ لیکن ضمنی انتخابات میں اور خالص سیاسی نوعیت کے بورڈ لگانا، اس پر ایک طرف عمران کی، ایک طرف باجوہ صاحب کی، ایک طرف پی ٹی آئی زندہ باد، دوسری طرف پاک فوج زندہ باد، یہ ایک شر انگیزی تھی اور اس کا نوٹس بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا جو نہیں لیا گیا۔ تو فواد چودھری یہ چاہتا ہے کہ، یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ فوج اس کی اسی طرح مدد کرے جس طرح کہ اب تک ہوتی آئی ہے، یعنی جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی یا دوسرے 2-3 مسئلے آئے تھے، تو یہ کہا جاتا ہے اور آف دی ریکارڈ نہیں ہے، میڈیا میں چھپ چکا ہے، ٹی وی پر چل چکا ہے کہ فون آتے تھے کہ بھئی آپ نے ووٹ اس طرح دینا ہے اور اس طرح نہیں دینا، اجلاس میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو اب چونکہ وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، ان کو ایک قسم کا ذہنی تشنج ہو گیا، دماغی تشنج ہو گیا ہے کہ فوج پہلے کی طرح مدد کو کیوں نہیں آ رہی، اور فوج کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن والوں کو فون کرے کہ خبردار جو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا یا بندے اٹھا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود بندے اٹھانے کا سوچا تو وہ بھی مولانا فضل الرحمان نے انصار الاسلام بلا کر ناکام بنا دیا اس کو۔ ناکام بنانے سے مراد ہے کہ 2 آدمی گرفتار ضرور ہوئے ان کے، لیکن ایک یعنی ٹریلر چل گیا کہ اگر پارلیمنٹ میں آئندہ پولیس نے آ کر ارکان اسمبلی کو لاپتہ کرنے کی کوشش کی تو ایک بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ خاموشی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، جس طرح عمران خان نے سوچا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اپوزیشن کے 15-20 آدمی اٹھا کر لاپتہ کر دیے جائے،
اور پھر کہا جائے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، خود ہی ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے، اپوزیشن کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، لہٰذا اتنے ارکان ان کے غائب ہو گئے۔ اس طرح کا ڈرامہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بنایا تھا۔ جب ان کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اسپیکر کسی کو روک سکتا ہے، نہ ووٹ کینسل کر سکتا ہے، نہ ووٹ مسترد کر سکتا ہے، اور یہ ارکان اسمبلی کو اس طرح رات کی طریقے میں کمروں میں گھس کر اٹھا کر انہیں لاپتہ کرنے کا عمل بھی آسان نہیں رہا، پورے ملک میں ایک ہنگامہ مچ جائے گا، غدر مچ جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا، عمران خان اور شیخ رشید اور دوسرے چند ایک لوگوں نے، ساری تو پی ٹی آئی اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن چند ایک جن میں وہ ان کا فیصل آباد والا وزیر بھی شامل ہے، وہ جو سرکاری زمینوں پر قبضے کرا کے 5-5 کروڑ روپے میں بیچتا ہے۔ تو یہ چند لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں خانہ جنگی کی پلاننگ میں۔ اس کے تحت انہوں نے ایک جو پلان بنایا ہے وہ یہ ہے، جس کا اعلان شیخ رشید نے کر دیا، کہ جو ہمارے وہ ارکان جو ہم سے بغاوت کریں گے ان کا عوامی سطح پر گھیراؤ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پورے پاکستان سے سرکاری ٹرانسپورٹ پر پی ٹی آئی کے کارکن ہر شہر سے اسلام آباد بلائے جائیں گے۔ اچھا، یہ ہوگا کیا، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ بلائے جائیں گے، اور اس سے پہلے ایک وہاں ڈی چوک میں اتنی بڑی ریلی نکلے گی جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک خانہ جنگی کی فضا کرانا۔ ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن والے یہ دیکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی پھر کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، اور اپوزیشن کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی آدمی لا سکتی ہے، اور JUI بھی آدمی لا سکتی ہے، مسلم لیگ نہیں لا سکتی، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں شہباز شریف۔ تو باقی دونوں پارٹیاں اپنے بندے لے آئیں گی ہزاروں کی تعداد میں، فساد ہو جائے گا، لاشیں گریں گی، اور یہ سب، یہ ان کی اسکیم ہے۔ یہ اسکیم کامیاب کیوں نہیں ہوگی یہ میں بتا دوں۔ سرکاری انتظامات کے تحت جلسہ کر لینا، جلسے میں 8-10 ہزار آدمی، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو بیلسی میں جلسہ ہوا تھا اس میں لوگوں کو اسٹیڈیم کے اندر وقفہ رکھ کر بٹھایا گیا تھا، اور وہ جو کنجسٹڈ قسم کا جلسہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا۔ تو 7-8 ہزار لوگ تھے ان کے، اور باقی پولیس تھی، کچھ اس طرح ایک جلسہ ہوا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ تو یہ جلسہ تو سرکاری انتظامات کے تحت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر اور یہ تاثر دے کر، اور جب ہر آدمی کو پتہ ہو کہ اسلام آباد میں مار دھاڑ ہو سکتی ہے، تو پی ٹی آئی کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو وہاں مار دھاڑ کر سکیں۔ ان کی جو مقبولیت ہے، 90% مقبولیت ہے، وہ متمول طبقے میں ہے، جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہہ لیں، اپر کلاس کہہ لیں، اپر مڈل کلاس کہہ لیں، اور کچھ لوگ ان کے مڈ آف دی مڈل کلاس کے بھی اس کے ان کے حامی ہیں۔ یہ لوگ جلوس جلسے تو شاید کر سکتے ہوں گے، اگرچہ میرا خیال ہے، اور مجھے بلکہ خیال نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ جب بھی انتخابی مہم ہوگی یا جب بھی سیاسی جلسوں کا موسم آئے گا تو پی ٹی آئی جلسے کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن چلیے ہم مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ یہ جلسے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا مظاہرہ نہیں کروا سکتے جس میں خطرہ ہو کہ آگے لاٹھیاں چلیں گی، مار دھاڑ ہو سکتی ہے، جبکہ JUI اور پیپلز پارٹی کے لوگ ایسے کارکن لا سکتے ہیں جو لاٹھی کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی وہ اس مقصد سے نہیں آئیں گے کہ ہم نے لاٹھیاں مارنی ہیں، بلکہ وہ یہ سوچ کر آئیں گے کہ یہ ہم پر اگر لاٹھیاں برسائی گئی تو ہم نے لاٹھیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ JUI بھی لے آئے گی اور پیپلز پارٹی بھی لے آئے گی، مسلم لیگ نون نہیں لائے گی کیونکہ اس کا صدر شہباز شریف ہے، وہ آپ کے علم میں ہے۔ چنانچہ یہ دو پارٹیوں کا جب یہ اکٹھ ہوگا، سب کو پتہ ہوگا کہ ان دو پارٹیوں کے ہزاروں کارکن ہاں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، اور جس کی طرف مولانا فضل الرحمان کی تیاری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ، یہ تو ڈھول کی تھاپ پر، آرکسٹرا پر ناچنے گانے والے لوگ ہیں، لاٹھیاں کھانے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن طاقت کے بل پر، یعنی مطلب کہ وہ دولت ان کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے اٹھوا لیں، جس کو چاہے مروا دیں۔ یہ پی ٹی آئی ان لوگوں کا مجموعہ ہے، ایلیٹ کلاس کا مجموعہ ہے۔ اس میں ہر کوئی فیصل بوٹ والے کی طرح کا ہے جو کہتا تھا کہ میں 5,000 آدمی مار دوں گا۔ تو یعنی خود تو نہیں مار سکتا نا، خود تو یہ فیصل بوٹ والا ایک لاٹھی بھی نہیں کھا سکتا۔ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسے کے بل پر یہ کرائے کے قاتل تلاش کر سکتے ہیں، اور اقتدار بھی ہو تو پولیس کی مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن عوامی مظاہرہ طاقت کا، اور وہ بھی ان حالات میں کہ مخالف جلوس بھی موجود ہو سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی والے یہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس اعلان کو، عمران خان کے اس اعلان کو گیدڑ بھبکی سمجھیے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ، اس نے کہا تھا میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، تو جناب یہ اس کی مائنڈ گیم کا
औकात आपने देख ली, इसका पोल खुल गया कि इसके पास माइंड ही नहीं है, तो माइंड गेम का माहिर कहाँ होगा। यानी जो आदमी ये समझता हो, जो वज़ीर-ए-आज़म ये समझता हो कि मेरे हुक्म पर स्पीकर वोट डालने ही नहीं देगा और वोट की गिनती नहीं होने देगा, और ये गिनती का प्लान फिर वो एक टाउट के सामने बैठकर लीक भी कर देता है, और वो टाउट जो है अगले दिन वो ट्वीट करके ये सारी दुनिया को बता देता है कि इमरान खान का प्लान ये है कि गिनती की नौबत ही नहीं आने दी जाएगी। तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या ख्याल है, आपका दिमाग हो सकता है? और ये वो आदमी जिसको तो अपनी 2 घंटे पहले की बात याद नहीं रहती, वेल्सी के जलसे में इसने यूरोपीय यूनियन को रगेदा, और वो ड्रामा था। और कल इसने कहा कि मैंने तो यूरोपीय यूनियन का नाम नहीं लिया। हज़ारों अफराद का जलसा टीवी पर लाइव चला, करोड़ों ने देखा, अखबारात में छपा, एक-एक अखबार में छपा, टीवी पर खबरनामों में चला, उस पर तबसरे हुए, तजिए हुए, और इसने कितने आराम से कह दिया कि मैंने तो यूरोपीय यूनियन का नाम ही नहीं लिया। ये ऐसा आदमी झूठा होना इसका काबिल ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इसने ज़िंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ये यानी एक ऐसी बात जो इसने भी चंद दिन पहले जलसा आम में की है और पूरी दुनिया में लाइव देखी गई है, उसको इसलिए इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, ये जो अपोजिशन ने जो इसका पोस्टमार्टम किया है इमरान खान का अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगज़ेब की थी, और उसमें मुस्लिम लीग ने वो सारी बातें की जो हम कहते आ रहे हैं कि ये आदमी जो है ये भारत का एजेंट है, मोदी का चेला है, मोदी का सौरतकार है। वो सारी बातें इकट्ठी मरियम औरंगज़ेब ने और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बता दी, और ये बता दिया कि किस तरह ये 4 साल से भारत के आगे लेटा हुआ है, और इसने ट्रंप के पास जाकर कश्मीर का सौदा किया, और कश्मीर का सौदा करने के बाद इसने पाकिस्तान आकर ये ऐलान किया कि मैंने वर्ल्ड कप फतह कर लिया है, जीत लिया है। और फिर अभिनंदन को ये छोड़ने के लिए इसने कानून साजी कराई और अपनी मोदी का एजेंट होने का सबूत दिया, और बालाकोट के हमले के बाद इसने भारत को सलामती कौंसिल का रुकन बनाने के लिए वोट दिया। ये सारी बातें किस बात का इशारा करती हैं? ये कि असल में भारतीय एजेंट ये है। और बालाकोट पर जब हमला हुआ, पूरी कौम जो थी वो भारत के खिलाफ थी, और ये भारतीय पायलट को बाइज्जत रिहा करने का फैसला कर चुका था। चंद रोज उसे रखा जा सकता था, जैसा कि दूसरे मुल्क रखते हैं। नाज़रीन, इस पर मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ खोल कर, लेकिन सब कुछ आपके इल्म में है, तो मैं मौलाना फजल रहमान की भी तफसील नहीं बयान करूँगा। सिर्फ उनका एक फ़िक्रा मुझे जो मैंने नोट किया कि वो फ़िक्रा पहले कह देना चाहिए था दूसरी तमाम जमातों को। इसने कहा, तुम रियासत मदीना का नाम लेते हो, तुम तो कलमा भी नहीं पढ़ सकते। नाज़रीन, ये वही बात है जो मैं अपने हर व्लॉग में अक्सर व्लॉग्स में करता रहता हूँ कि इमरान खान कलमा नहीं पढ़ सकता, और इसने खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ जिसका हुलिया जिस तरह बगाड़ा, मैं तो उसे दोहरा भी नहीं सकता। मैं चाहूँ तो उसको वीडियो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो नकल कुफरना बादशाह से भी आगे का मसला हो जाता है। जिस तरह इसने खातमुन नबिय्यीन का हुलिया बिगाड़ा, वो बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो ये आदमी रियासत मदीना की बात कर रहा है जो ज़िंदगी में किसी उस गली से नहीं गुजरा जिस गली में मस्जिद आती हो, जिसने कभी कलमा नहीं पढ़ा, जिसे ये पता नहीं कि कुरान मजीद कितनी मोटी किताब है, 50 सफ़े की किताब है या 350 सफ़े की किताब है, उसका ज़खामत क्या है। इसने कुरान को कभी हाथ तक नहीं लगाया होगा। ये आदमी जिसकी ज़िंदगी रेहाम खान ने किताब में लिखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़ाती मसला है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हुक्मरान की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। हज़रत उस्मान के दौर में एक गवर्नर था जिसने शराब पी ली। ये तारीख़ की किताबों में, अहादीस की रवायत में, हर किताब में आपको वाक़या मिल जाएगा। तो उसने शराब को सरेआम नहीं पी थी, घर में पी थी, और लेकिन शराब पीना चूँकि जुर्म है, लिहाजा उस गवर्नर को मज़ूल किया गया और कोड़े लगाए गए। आम आदमी को भी कोड़े लगाते, लेकिन गवर्नर को मज़ूल कर दिया गया। गवर्नर को मज़ूल करने का मतलब ही ये है कि गवर्नर की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। अगर वो ज़ाती घर में बैठकर कोई गैर शरई काम करता है तो फिर वो गवर्नर होने के काबिल नहीं है। ये है रियासत मदीना। लोग बड़े अच्छा, ये हमारे जो सूफ़ी किस्म के 3-4 आदमी टीवी चैनल्स पर नज़र आते हैं ना आपको, वो बड़ा एहतजाज करते हैं कि ये इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर क्यों हमले करते हो। भाई, इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी का क्या मतलब है? वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, ये बना दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। इस तरह की बदकिरदारियों की, इस तरह के वाक़यात की, या तरदीद करेंगे ये ऐसे वाक़यात नहीं हुए, और अगर तरदीद नहीं करते तो फिर ज़ाती ज़िंदगी के नाम मत लो। नाज़रीन, कौम का दिल सबसे ज़्यादा खुश जिस आदमी ने किया उसका नाम है बिलावल भुट्टो। उसने ऐसी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पूरी पीटीआई एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक
ایک قسم کے نفسیاتی پیچش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلاول نے کوئی گالی نہیں دی، حالانکہ جس طرح کی خرافات اس میں بکی ہیں وہ ان کا جواب میں مشتعل ہو کر یہ گالیاں دی جا سکتی تھیں کہ بھئی ہم نے حساب برابر کرنا ہے، لیکن بلاول نے ایسی چلاکی سے حساب بے باک کیا ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ اور بلاول نے وہ باتیں بھی کر دی ہیں جو دوسرے اپوزیشن لیڈر کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ مثلا اس نے وہ موصوفہ و ممدوحہ کا ذکر بھی کر دیا، جس کا نام تک ہمارے ہاں لینا منع ہے، کہ پنجاب میں کوئی تقرری کسی افسر کی کوئی تبادلہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس خاتون کو پیسے نہ لگا دیے جائیں۔ اور ناظرین، یہ تو اب ہر بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ موصوفہ کی سہیلی فرہ اور اس کا خامد جو گجر ہے، کوئی گجر والے کا کہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں ہر چیز آ چکی ہے کہ کس طرح صرف تقرر اور تبادلے نہیں بلکہ ٹھیکے اور دوسرے سرکاری کاموں میں اربوں روپے، یہ پورا ایک کلٹ ہے ان کی، ایک پوری 6-7 وہ آپ نے وہ دب اکبر کا ترجمہ سنا ہوگا، جو 7 ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، تو ان کا جو ادبی نام ہے اس کو کہا جاتا ہے 7 سہیلیوں کا جھمکا۔ تو جناب یہاں بھی ایک جھمکا تھا، اس جھمکے نے اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی ہیں، سب کچھ افسران کو بھی پتہ ہے، فوج کو بھی پتہ ہے، عدلیہ کو بھی پتہ ہے، نیب کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، اب بلاول نے وہ ذکر کیا اور وہ ٹی وی پر چلا، اگرچہ اس کو زیادہ فلیش نہیں کیا گیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کا معاملہ ہے، خواتین کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جناب انڈیا میں ایک پھولن دیوی ہوئی تھی، اس پر مقدمہ بھی چلا تھا، اسے سزا بھی ہوئی تھی، کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس کے مقابلے میں تو پھولن دیوی جو بڑی فرشتہ سیرت تھی، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو بلاول نے وہ ممدوحہ و موصوفہ و مقدسہ کا نام لے کر یہ چیزیں بتا دی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان تم تو وہ ہو جس نے ماں کے نام پر ہسپتال بنایا اور اس کا چندہ کھا لیا۔ چندہ یعنی دھوکے سے دھوکہ دیے لوگوں کو کہ یہ ہسپتال مریضوں کے کام آئے گا، لیکن وہ چندہ یہ خود کھا گیا۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں یہ بڑی ضروری بات ہے جس کو یہاں اخبارات میں میڈیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، کہ یہ ہسپتال ایک کمرشل ہسپتال ہے جو میکسیمم فیسیں لے کر پاکستان میں سب سے زیادہ فیسیں لینے والے 2 ہی ادارے، ایک یہ ہسپتال ہے عمران خان کا نام نہاد سوشل چیریٹی ہسپتال، اور دوسرا آغا خان ہسپتال۔ یہ کمرشل ہسپتال ہے اور منافع پر چل رہے ہیں، تو ہر سال جو اربوں کا چندہ اسے ملتا ہے وہ دھوکہ ہے، یعنی وہ چندہ ہسپتال پر وہ کہاں جاتا ہے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب نظام بدلے گا، تبدیلی آئے گی، تو اس مرتبہ اس ہسپتال کا چندہ، اس ہسپتال کا آڈٹ بھی ہوگا، اور اس کا مطالبہ خواجہ آصف کر چکے ہیں، اور اس مطالبہ کرنے کی پاداش میں قید بھی بھگت چکے ہیں۔ بہرحال بلاول کی تقریر پر میں کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پروگرام پھر لمبا ہو جائے گا۔ ایک مارکا آرا دن تھا جس میں مسلم لیگ نے اس کی عمران خان کی جھوٹی خارجہ پالیسی کا پوسٹ مارٹم کیا، اپنے مولانا فضل الرحمان نے اس کی ریاست مدینہ کے جھوٹے اور جسارت آمیز دعووں کا پول کھولا، اور بلاول نے اسے ٹریلر دکھا دیا کہ اگر دوبارہ بات کی تو میں پھر کچھ اور بھی چیزیں ایسی لے آؤں گا سامنے کہ جن کا سن کر تمہارے اندر برداشت کی رمق تک باقی نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔